ہمیں سب سے پہلے اپنی کمائی کے نقشوں کو علم پر لانا ہوگا، کیونکہ اگر نماز، ذکر، تلاوت، عبادت ہو بھی جاوے تو سوال تو سب سے پہلے اس کا ہے کہ معاملات کے ذریعے سے جو حقوق مارے جا رہے ہیں، ساری عبادتیں حق والے لے اڑیں گے تو یہ عبادات سے تو یوں صفر ہو گیا، اور معاملات میں جو احکام توڑے ہیں، کیونکہ معاملات میں دو حق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندے کا حق ہے۔ کمانے اور خرچ کرنے میں ایک سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق یہ ہے کہ میرے حکم کے مطابق کما رہا ہے یا نہیں، اور دوسرا حق یہ ہے اللہ کا کہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے کہ نہیں۔ پھر خرچ کرنے میں بھی کہ خرچ کرنے میں اللہ کا حکم بندوں کے حقوق کا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر معاملات میں حکم توڑے گئے تو عبادات تو جتنی ہیں وہ تو بندے لے اڑیں گے حق کے، اپنے حق کے بدلے میں۔ پھر سوال اس کا ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہر سمجھتے تھے لوگ تھوڑا سا حرام کھانے کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں۔ جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلا سوال میرے نزدیک عبادات سے پہلے مسئلہ معاملات کا ہے، کیونکہ طہارت نماز سے پہلے ہے، طہارت نماز سے پہلے ہے۔ دیکھو میرے دوستوں، طہارت یہی نہیں ہے کہ غسل کر لیا، وضو کر لیا، نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بدن کے خون کا پاک ہونا، سود سے، جھوٹ سے، غبن سے، دھوکے سے، اس سب کا پاک ہونا، یہ بھی ظاہری طہارت ہے، یہ بھی ظاہری طہارت ہے۔ یہ سب سے پہلے اپنے معاملات کو حکم پر لاؤ، معاملات کو حکم پر لاؤ، کیونکہ طہارت عبادت سے پہلے ہے۔ معاملات کو حکم پر لاؤ۔ سود کا ایک لقمہ، خدا کی قسم، سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندگی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ حرام نہیں ہے، یہ وہ حرام ہے، یہ وہ حرام نہیں ہے، یہ دوسرا، یہ حرام کی وہ شکل نہیں ہے۔ ہماری بات یاد رکھیو، کسی چیز کے حرام ہونے کی بنیاد، کسی آلے کے حرام ہونے کی بنیاد وہ مصنوعات اور ٹیکنالوجی پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو اس کام میں پوری مہارت ہے کہ وہ مسلمان کو آلات محرمات اتنی نئی شکل سے بنا کر پیش کرے گا کہ پچھلے کسی زمانے میں وہ شکل اس حرام کی کہیں نہیں ملے گی۔ لوگ کہیں گے کہ نہیں وہ حرام تھا، یہ حلال ہے، حالانکہ دونوں کا خدا کی قسم مقصد ایک ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ شکل کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا۔ سوال اس کا ہے کہ اس حرام آلے سے کیا چیز تیار کی جا رہی ہے۔ اگر وہ چیز اس سے پہلے اس کے بغیر تیار کی جاتی تھی تو اب صرف اس کے تیار کرنے کا طریقہ بدلا ہے، حرام اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی لیے حدیث میں بہت تاکید سے فرمایا، بہت تاکید سے، الحلال بین والحرام بین۔ یہ جو مشتبہات ہیں، یہ کیا چیز ہے درمیان میں؟ کہ یہ درمیان میں جو چیز ہے، یہ حرام کی وہ شکل ہے جس کو معروف طریقے سے بدل دیا گیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ حرام ہے، یہ حلال ہے، حالانکہ کام دونوں کا ایک ہے۔
اس لیے میرے دوستو عزیزوں، تقوی کے بغیر تو مسلمان زندگی کے کسی شعبے میں کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تقوی کے بغیر یہ کوئی برکت، کوئی نصرت، اللہ کو کوئی وعدہ اپنے لیے پورا نہیں کرا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں محض تقوی پر کیے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، پہلا وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ ہم متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، چاہے ساتوں آسمان زمین ملا دیے جاویں، ان کے درمیان ایک آدمی کو بند کر دیا جاوے اور وہاں اس کو حرام کا موقع دیا جاوے اور یہ بچ کر بھاگنا چاہے، تو اللہ ساتوں آسمان زمین سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ اللہ نے کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نکلتے چلے گئے، سارے دروازے بند تھے، اگر ایک اگر بیٹھ جاتے کہ حرام سے بچنے کا موقع نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو حرام سے بچنا چاہتا ہے راستے اس کے لیے کھلتے ہیں۔ یہاں کے زمانے میں طے ہو گیا ہے کہ کیونکہ حالات ایسے ہیں اس لیے ارادہ ہی نہ کرو حرام سے بچنے کا، کہاں تک بچیں؟ پہلا وعدہ تقوی پر یہ ہے کہ ہم نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے سارے دروازے کھلتے چلے گئے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ تم ایک دفعہ بچو گے تو ہم تمہیں بچا کے تمہیں کامیاب کر دیں گے، کہ نہیں، ہم تمہارے تقوی کا امتحان لیں گے۔ تقوی کا امتحان یوسف علیہ السلام کا جیل میں جانا ہے کہ دیکھیں وہاں جا کر ایسا تو نہیں کہ جیل سے تنگ آ کر واپس حرام کی طرف آویں، کہ نہیں، میں اس حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، چاہے جیل مل جاوے۔ رب السجن احب الی، کہ جیل زیادہ پسند ہے مجھے اس حرام سے۔ جیل میں دعوت دیتے رہے آنے والوں کو، اللہ کی توحید کی دعوت پہلے دی اور خواب بیان کرنے والوں، خواب پیش کرنے والوں کے خواب کی تعبیر بعد میں دی۔ وہاں بھی پھر تنبیہ ہوئی کہ نجات پانے والے سے کہہ دیا تھا کہ میرا ذکر کر دینا بادشاہ کے سامنے۔ اللہ کی شان کہ وہاں شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اللہ کی یاد بھلا دی۔ انساہ الشیطان فانساہ الشیطان ذکر ربہ، ذکر رب یوسف۔ یہاں علماء نے تفسیر کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو شیطان نے اس وقت اللہ کی یاد بھلا دی کہ ہم سے کیوں نہیں کہا نکلنے کے لیے جیل سے، جب آنے کے لیے ہم سے کہا تھا، بادشاہ کے پاس کیوں کہلوایا؟ سنو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی پر اللہ رب العزت ہر تنگی سے نکالیں گے۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اس کا گمان خیال نہیں پہنچے گا۔ اور ایک یہ فرمایا کہ ہم متقی کام میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اس لیے نرم کیا گیا کہ انہوں نے بیت المال سے ذاتی خرچ لینا بند کر دیا، حالانکہ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے۔ اللہ کو ایک بات پسند نہیں تھی کہ حاکم حکومت کرے، یعنی رعایا کی خدمت کرے اور رعایا کے مال میں سے اپنی ذات پہ خرچ کرے۔ اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ حاکم رعایا کے مال سے اپنی ذات پہ خرچ کرے۔ جو حکومتیں کرتے تھے آخرت کے لیے وہ ڈرتے تھے کہ آخرت ضائع ہو جائے گی، اس لیے رعایا کے مال سے کوئی فائدہ نہ اٹھانا کہ آخرت ضائع ہو جائے گی۔ اسی لیے داؤد علیہ السلام لیتے تو تھے خرچ بیت المال سے، اور 4000 درہم لیتے تھے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے، کیونکہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ رات کو بہ بدل کے پھرتے تھے اور پوچھتے تھے لوگوں سے کہ یہ تمہارا بادشاہ جو ہے داؤد یہ کیسا آدمی ہے، تاکہ لوگ میرا حال بتائیں۔ آج تو کوئی اس کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی ٹوک دے اس کو تو اس کو اپنا محسن سمجھے۔ وہاں تو کوشش یہ تھی کہ بھیس بدل کے پھرو تاکہ ہمارے بارے میں لوگ صحیح رائے قائم کر سکیں۔ یہاں تو ٹوکنے پر بھی تیار نہیں ہے سننے کو، اور وہاں کہ خلفائے راشدین کا
اور انبیاء علیہ السلام کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے اوپر ٹوکنے والے اپنے ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھتے تھے، اپنا محسن سمجھتے تھے کہ ہمیں ٹوک دیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 جمعے کہتے رہے مال ہمارا ہے، ایک بڑی میں نے ٹوک دیا، فرمایا بڑی میاں کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مجھے زندگی بخش دی، ورنہ میں تو مر رہا تھا، کیا میرے اندر کوئی خیر نہیں ہے کیونکہ مجھے ٹوکا جانا ختم ہو گیا۔ وہاں داؤد علیہ السلام بیل بدل کے رات کو پوچھتے لوگوں سے داؤد کیسا آدمی ہے، لوگ کہتے بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ ایک اللہ نے ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا راستے میں، اس سے بھی پوچھا فرشتے سے انسان سمجھ کے کہ بھائی تو بتاؤ یہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ میں نے کہا ہاں آدمی تو بہت اچھا ہے، مگر ایک کمی ہے ان کے اندر، کہ کمی یہ ہے کہ یہ بیت المال سے اپنا ذاتی خرچ نکالتے ہیں، خود کما کے نہیں خرچ کرتے اپنی ذات پر۔ اسی وقت طے کر لیا کہ اب بیت المال سے خرچ نہیں لینا۔ ایسے ہوتے تھے حاکم۔ چنانچہ وہاں تو طے کر لیا کہ بیت المال سے نہیں لینا، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کام دیا کرنے کے لیے، اور سب سے مشکل کام کہ جنگ میں پہننے والی زرہ بناؤ، جنگی زرہ تیار کرو، ایک کڑی برابر کی بناؤ اور زرہ کھلی بناؤ، اور سہولت کیا کی؟ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ لوہے کو ان کے لیے گوندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم کر دیا، جب تک ایک کڑی تیار نہیں ہو جاتی وہ نرم رہتی، بالکل آٹے کی طرح، گوندھے ہوئے آٹے کی طرح۔ ایک وعدہ یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے کی پچھلی ساری معاف کر دیں گے اور اگلی زندگی میں اس کے عمل کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ من یتق اللہ یکفر عن سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو عزیزوں کہ سب سے پہلے تقوی لاؤ کمائیوں میں، کیونکہ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، شراب پینے والا، کسی کو اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے سوائے سود کھانے والے کے، کہ فرمایا کہ اگر سود سے باز نہیں آتے تو یہ اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں معاملات کو حکم پر لاؤ، پھر دیکھو برکتیں، کہ معاملات کو حکم پر لاؤ۔ اگر معاملات حکم پر آ گئے تو گویا عبادات میں کمال پیدا ہو گیا، اور عبادات کا کمال تو اخلاق اور معاشرے میں سب چیزوں میں کمال پیدا کر دے گا، کہ عبادات تو تمام چیزوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں دعوت کے ذریعے اپنی پوری زندگی کو بدلنا ہے، دعوت کے ذریعے پوری زندگی کو بدلنا ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔